الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے جنک نندنی 95.05 میگا ہرٹز پر صدائے حق کا پروگرام لے کر میں محمد مستقی مدنی حاضر ہو گیا ہوں۔ آج چونکہ لائیو پروگرام ہے، آپ لوگ اپنا سوال پیش کریں اور ہم انشاءاللہ تبارک و تعالی اس کا جواب دیں گے۔ آج 6 رمضان المبارک 1441 ہجری، 30 اپریل 2020 اور 18 گتے بیساکھ 2077 ہے۔ میرے دوستو، بزرگوں، میں امید ہوں کہ یہ نیا پروگرام آپ لوگوں کو اچھا لگے گا اور زیادہ سے زیادہ اس میں مشارکت کر کے، سوالات کر کے آپ زیادہ سے زیادہ ثواب دارین حاصل کریں گے اور دوسرے بھائیوں تک بھی فائدہ پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ میرے محترم ساتھ دوستو، جب تک کسی بھائی کا سوال نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ نیا پروگرام ہے اور بہت سارے بھائیوں کو خبر نہیں ہے، تو آپ ایک نمبر نوٹ کر لیں۔ اس نمبر پر فون کر 98 176 32 608۔ ایک بار پھر نمبر سنیں، 98 176 32 608۔ اس موبائل نمبر پر فون کر کے ہم سے جڑ سکتے ہیں اور سوالات کر سکتے ہیں۔ سامعین کرام، میرے دوستو، بزرگوں، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہمارے سروں سے گزر رہا ہے، تو اس سلسلے میں تھوڑی سی گفتگو کرنا چاہتا ہوں جب تک کہ کسی کا سوال نہ آ جائے۔ ایک سوال اٹھتا ہے کہ رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اگر کوئی شخص انکارے تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو میرے ساتھیوں، دوستو، اگر کوئی شخص رمضان المبارک روزوں کی فرضیت کا انکار کرتا ہے اور انکار کر کے روزہ نہیں رکھتا ہے، دونوں صورتوں میں وہ شخص اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اور اس کا اسلام میں کوئی دخل نہیں ہے، اور اس پر سارے علماء کرام کا اجماع ہے، سارے علماء کرام کا اتفاق ہے اس پر۔ البتہ جو لوگ سستی اور کاہلی کر کے روزہ نہیں رکھتے ہیں، ان کا حکم الگ ہے اور ان کے بارے میں آیا ہے کہ وہ لوگ فاسق ہیں اور اسلام ان کا ناقص ہے۔ تو روزے کی فرضیت کا اگر کوئی شخص اقرار کرتے ہوئے سستی اور کاہلی سے روزہ نہیں رکھتا ہے تو اس کا اسلام ناقص ہے اور وہ فاسق ہے۔ اسی طریقے سے روزہ کن لوگوں پر رکھنا فرض ہے، روزہ کن لوگوں پر رکھنا فرض ہے اور اس کی شروط کیا ہیں؟ تو ایک بات یاد رکھیں کہ روزہ ہر مسلمان عاقل، بالغ اور مقیم شخص پر فرض ہے۔ عاقل، بالغ، مقیم اور صحیح آدمی پر روزہ فرض ہے۔ تو پہلی شرط جو ہوئی کہ ماہ رمضان کن لوگوں پر فرض ہے، روزے کن لوگوں پر فرض ہے، تو سب سے پہلی شرط ہے کہ وہ مسلمان ہونا ضروری ہے۔ اگر بحالت کفر
کوئی آدمی روزہ رکھتا ہے تو اس کا روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگا. تو پہلی شرط ہوئی کہ وہ اس کا مسلمان ہونا ضروری ہے روزہ رکھنے کے لیے. دوسری شرط ہے کہ وہ آدمی بالغ ہو، یعنی بچہ نہ ہو، بالغ ہو وہ شخص. ہاں البتہ بچے اور بچیوں کو روزہ رکھنے کی عادت ڈالنے کے لیے ہمیں انہیں کہنا چاہیے کہ روزہ رکھے. اس بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، رفع القلم عن ثلاثہ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق. صحیح ابن ماجہ، یہ حدیث صحیح ہے. یعنی 3 آدمیوں سے قلم اٹھا لیا گیا ہے، سوئے ہوئے سے یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، اور بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور پاگل یہاں تک کہ وہ عقل مند ہو جائے. میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، آپ فون کر کے اپنا سوال کرنا چاہتے ہیں رمضان کے سلسلے میں یا اور بھی کسی سلسلے میں، تو آپ یہ نمبر نوٹ کریں: 9817632608. نمبر پر آپ فون کر کے سوال پوچھ سکتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا. اب بچے کو کیسے جانیں گے وہ بالغ ہو گیا ہے؟ تو اس کے بارے میں اہل علم نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں، تو ہم اس کی طرف تھوڑا آپ لوگوں کا اشارہ، آپ لوگوں کا ذہن لے جانا چاہتے ہیں. پہلی شرط ہے بالغ ہونے کی کہ کیسے ہم پہچانیں گے کہ بچہ بالغ ہو گیا ہے؟ تو وہ نیند کی حالت میں یا بیداری میں منی کا نکلنا یعنی نفل ہونا. اگر کسی بچے کو یہ چیز ہو رہی ہے تو اس وقت سے ہم سمجھ جائیں گے کہ وہ بالغ ہو گیا وہ. اسی طریقے سے زیر ناف کا بال نکلنا، اگر زیر ناف کا بال نکل رہا ہے تو وہ شخص بالغ ہو گیا، اس پر نماز روزہ ادا کرنا ضروری ہے. اسی طریقے سے اگر یہ دونوں نہیں ہوا تو 15 سال کی عمر کو پہنچ گیا ہے اگر، تو وہ بالغ شمار کیا. اسی طریقے سے اگر لڑکی ہے وہ اور لڑکیوں میں یہ چیزیں پہچان نہیں ہیں تو اس کی پہچان چوتھی یہ ہے کہ مہینواری کا ان کا آنا، حیض کا آنا. تو جس لڑکی کے اندر یہ ساری چیزیں یا لڑکے کے اندر یہ ساری چیزیں پائی گئی تو وہ بالغ ہے اور اس پر نماز فرض ہو گئی اور روزہ رمضان کے فرض ہو گئے. تیسری شرط ہے عقل. اس کا مطلب یہ ہوا مجنون روزہ فرض نہیں ہے. جو لوگ پاگل ہیں ان پر روزہ فرض نہیں ہے، نہ ان پر نماز فرض ہے. کوئی بھی تکالیف جو اسلامی تکالیف ہیں ان فرض نہیں ہے. تو اس کی بھی دلیل ہم پہلے بیان کر چکے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رفع القلم ثلاثہ، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل او يفيق. تو اس میں بھی کیا ہے کہ 3 لوگوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلم اٹھا لیا ہے. پہلے کہ سویا ہوا یہاں تک کہ وہ بیدار ہو جائے، بچہ یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور پاگل یہاں تک کہ وہ عقل مند ہے. تو ان لوگوں پر روزہ فرض نہیں ہے. اسی طریقے سے کہ جن کو جو مقیم ہے، یعنی گاؤں میں جو اپنے گھر پر مقیم ہے، مسافر نہیں ہے، اگر وہ 80 کلومیٹر زیادہ کا سفر کر رہا ہے تو اس کے حق میں بہتر ہے کہ وہ روزہ نہ رکھے.
اور اگر رکھ رہا ہے تو بہتر بات ہے، اور نہ رکھے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بعد میں وہ روزہ رکھے گا، بعد میں وہ روزہ رکھے گا اور اس کی قضا کرے گا۔ چوتھی شرط ہے کہ صحیح آدمی ہو، قدرت رکھنے والا ہو۔ تو قدرت رکھنے میں آ گیا کہ وہ آدمی بیمار نہ ہو یا اتنا بوڑھا نہ ہو کہ وہ روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھے۔ تو جو بوڑھا ہے، اتنا بوڑھا ہو گیا کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یا اتنی بوڑھی عورت ہو گئی کہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی ہے، تو اس کے لیے شریعت نے چھوٹ دیا ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلائے، اور ایک مسکین کو کھانا کھلائے، ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے، یعنی 1.5 کلو چاول ایک آدمی کو دے۔ اسی طریقے سے کوئی بیمار ہے تو بیمار 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک بیمار کہ جس کے شفا ہونے کی امید رکھی جا سکتی ہے، اور ایک بیمار کہ جس کی شفا ہونے کی کوئی امید نہیں ہے۔ تو جس کو شفا ہونے کی امید ہے، تو جب اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا کرے تو وہ روزہ رکھے گا، قضا روزہ رکھے گا، جو چھوٹ گیا ہے اس کو پورا کرے گا۔ اور جس کو جو شفا ہونے کی امید نہیں ہے اگر اس شخص کو، تو اس کے لیے بھی حکم ہے، جو بوڑھا آدمی کے لیے حکم ہے کہ وہ ہر روزے کے بدلے میں ایک مسکین کو کھانا کھلائے۔ اور اگر مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت نہ ہو، اور اگر مسکین کو کھانا کھلانے کی طاقت اگر نہ ہو اس شخص کو، تو اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ وہ اللہ پر توکل کرے اور ہمیشہ اللہ سے دعا کرے کہ اللہ ہم بیمار ہیں، ہم پریشان حال ہیں، ہماری اس مصیبت کو دور کرتے۔ اب 6ٹھی شرط جو ہے عورتوں کے حق میں، وہ یہ ہے کہ عورت روزے کی حالت میں اگر اسے خون آ گیا، مہینہ آ گیا، یا اسے نفاس کا خون یعنی بچہ پیدا ہونے کا خون آیا، تو اس حالت میں روزہ رکھنا حرام ہے، اسے روزہ توڑنا ضروری ہے، روزہ توڑنا ضروری ہے، اور اس کی قضا بعد میں کرے گی۔ تو میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، یہ روزے کے کن لوگوں پر ہے اس کی بحث ہم آپ کے سامنے بیان کر دیے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، اگر کوئی بھائی فون کر کے سوالات کرنا چاہتے ہیں اور اس کا جواب پانا چاہتے ہیں، تو 98 17 63 2608 98 17 63 2608 اس نمبر پر فون کر کے آپ اپنا سوال رکھ سکتے ہیں، اس کا جواب پا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ کہ یہ لاک ڈاؤن ہے اور سرکار کی طرف سے حکومت کی گھومنا ٹہلنے پر پابندی لگا دی گئی ہے، اس لیے ہم لوگ دور ہی سے FM میں لائیو چلا رہے ہیں۔ تو اس محنت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ لوگ اس کی قدر کریں، اور آپ تک ہم دین کی باتیں پہنچانے کے لیے پریشان ہیں، کوشش ہیں، تو اس کی عزت کرتے ہوئے آپ لوگ اس میں شریک ہوں اور اس میں حصہ لیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس کا بہت زیادہ اجر دے گا، اس لیے کہ جو آدمی کسی کو ایک بات بھی دین کی سمجھاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کا بہت زیادہ ثواب دیتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستو، بزرگوں، یہی رمضان المبارک ہے کہ اس رمضان المبارک میں ہم حکومت کے فرمان کو مد نظر رکھتے ہوئے تراویح اور ساری نمازیں ہم گھروں میں پڑھتے ہیں، تاکہ یہ جو وبا پھیلی ہوئی ہے اس وبا سے انسان کو چھٹکارا مل سکے۔ تو میرے ساتھیوں، دوستو، کا اہتمام کریں آپ لوگ، اور یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے،
یہ ٹائم ٹیبل اللہ تبارک تعالیٰ نے اتنا ترین بنایا ہے کہ اس سے ہم اپنے آئندہ زندگی کو سدھار سکتے ہیں، آئندہ زندگی میں روٹین تیار کر سکتے ہیں اور اسی طریقے سے ہم اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ میرے محترم ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، یہ ماہ رمضان کا اتنا بڑا مبارک مہینہ ہمارے سروں پہ سایہ فگن ہے۔ اس میں جو بھی عبادت آپ ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بہت بہترین بدلہ دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، کہ جو شخص اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان آیا اور جی میں صفی الرحمان سلفی چھگریا سے۔ ہاں بولیے بولیے، میں سن رہا ہوں۔ جی شیخ کو سلام عرض ہے میرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ میں آپ کہنا کا یہ چاہ رہا استقبال ہے تھا ہمارے کہ پروگرام میں۔ جیسا ابھی اشتہار وغیرہ میں دیکھا ہوں کہ جیسے پہلے اشتہار میں اللہم لک صمت روزہ افطار کرنے کی دعا وہ لکھا کرتے تھے، اللہم لک صمت اعلیٰ رزق کا افطر تو ہے نا، اور اب ابھی جو اشتہار وغیرہ آیا ہے تو اس میں ذهب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ یہ دعا ہے۔ تو اس کے اندر کیا ہے؟ مطلب کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مطلب یہ حدیث ضعیف ہے پہلے والی اللہم لک صمت والی، کیسے کیا ہے؟ اس کے بارے میں تھوڑا توضیح کر دیتے تو لوگوں کو بات سمجھ میں آ جاتی۔ جزاک اللہ خیر۔ اور کوئی سوال؟ جی بس یہی۔ جی 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 بہت بہت شکریہ آپ کا، جی پروگرام میں شریک ہوئے۔ اب آپ اپنا جواب سنیں۔ جی الحمدللہ، یہ حدیث جو ہے اللہم قسمت وعلی رزق کا افطر، تو یہ ابو داؤد کی روایت ہے اور حقیقتاً یہ حدیث ضعیف ہے، اور اسی لیے اہل علم نے اس کو اس کے بدلے میں جو حدیث صحیح حدیث ہے اس کو کہا ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، اور وہ حدیث ہے ذهب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر انشاء اللہ تعالی۔ یہ حدیث صحیح ہے اور اللہم لک صمت والی حدیث ضعیف ہے، اسی لیے کیا ہے کہ وہ حدیث والی نہ پڑھیں۔ تو اسی لیے آج کل جو اشتہار میں الحمدللہ یہ تحقیق ہوئی ہے، اور تحقیق ہونے کے بعد اہل علم نے اس کو سمجھنے کے بعد اہل علم نے اس کو منع کیا ہے کہ ایسا نہ کرے آدمی، بلکہ ذهب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی کہے۔ تو امید کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں۔ تو اللہ ذهب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، میرے سامنے یہ حدیث ہے۔ قال حدثنا مسدد قال حدثنا هشام عن حسین عن معاذ بن زهرة انه بلغه ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا افطر قال اللهم لك صمت وعلى رزقك افطرت۔ یہ حدیث ضعیف ہے، اس کو شیخ البانی اور بہت سارے علماء نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، اس لیے ہم وہ نہیں پڑھنا چاہیے، حدیث صحیح ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ اگر اور بھی کوئی بھائی سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس کا جواب دیا جائے گا۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، یہ ذهب الظما وابطلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ تعالی، اس حدیث کو شیخ البانی نے حسن قرار دیا ہے، اور یہ بھی نبی داؤد اور دارقطنی اور مستدرک حاکم وغیرہ بہت ساری کتابوں میں یہ حدیث ہے، تو اس لیے اس حدیث پر ہی ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ یہ حدیث حسن درجے کی ہے اور وہ ضعیف حدیث ہے۔ اور بھی کوئی بھائی بھی فون کرنا چاہتے ہیں تو نمبر کھلوا ہے 98 176 32 608 32 608 پر
آپ ڈائل کر کے ہم سے ڈائریکٹ آپ جڑ سکتے ہیں، سوال کر سکتے ہیں۔ ہم ابھی آپ کے ساتھ روبرو ہیں جنک نندن FM 95.5 میگا ہرس پر، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہر روز 1:30 بجے سے 2:15 بجے تک اسلامی پروگرام اس ریڈیو سے چل رہا ہے، اور بڑے علماء کرام اس میں ہیں۔ اور الحمدللہ صدائے حق نام سے ہم نے یوٹیوب تیار کیا ہے۔ آپ سہولت کے مطابق، سہولت کے حساب سے آپ اس کو کسی بھی وقت سن سکتے ہیں۔ صدائے حق لکھیں گے تو آپ کے پاس آ جائے گا، اور سارے علماء کرام کی تقاریر اس پر موجود ہیں، سہولت کے حساب سے سن سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے فیس بھی ابھی جو جنک نندنی پوائنٹ جنک پور لکھیں گے آپ تو آپ ڈائریکٹ ہم کو سن سکتے ہیں اس پہ، فیس بک پہ آپ سن سکتے ہیں، تو فیس بک پہ بھی آپ سنیں، اور ہمارا چینل جو یوٹیوب اس پر بھی سنیں، اور ابھی ہم لائیو ہیں، ڈائریکٹ بیان کر رہے ہیں، تو آپ اس کو آپ ابھی سنتے ہیں۔ تو میرے ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، تو یہ مولانا صفی الرحمان صاحب شگھریا کے رہنے والے ہیں، اور انہوں نے سوال کیا اور ان کو جواب اللہ کے فضل سے دیا گیا۔ تو میرے محترم ساتھیوں، تو میں کہہ رہا تھا کہ جو آدمی اللہ پر ایمان لائے، اس کے رسول پر ایمان لائے، السلام علیکم، اور نماز قائم کیا۔ ہلو، ہاں ہیلو، السلام علیکم، میں محمد وعلیکم ریاض السلام سے۔ ایک غیر مسلم بھائی نے سوال کیا تھا کہ اسلام دھرم میں بلڈ ڈونیشن کرنا اور انگ دان کرنا یہ دونوں حرام ہے، تو اس کی کیا حقیقت ہے یہ بتلا دیں۔ کہاں سے بول رہے ہیں؟ کٹیات، محمد لیاقت۔ اچھا، محمد لیاقت صاحب کا استقبال ہے ہمارے اس پروگرام میں، اور ماشاءاللہ یہ درزی کا کام کرتے ہیں۔ اللہ تبارک تعالی ان کے روزی روٹی میں برکت دے، اور ہمیشہ ہمارا FM یہ سنتے رہتے ہیں۔ دیکھیے، اسلام میں خون دان کرنا، رکت دان کرنا یہ ممنوع نہیں ہے، منع نہیں ہے۔ کس نے کہہ دیا کہ منع ہے؟ ہم خون کسی کو بھی دان دے سکتے ہیں، لیکن ڈاکٹر کی نگرانی میں۔ ڈاکٹر جتنا کہے، 1 پاؤ نکالنے کے لیے، 200 گرام نکالنے کے لیے، اسی حساب سے اس کا خون نکال کے کسی کو بھی دان دے سکتے ہیں، مسلم ہو غیر مسلم ہو، کسی کو بھی دان دے سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں کوئی مشکل کی بات نہیں ہے۔ اب رہی بات انگ دان کرنے کی، جو عضو دان کرتے ہیں، اس کے بارے میں اہل علم کا اختلاف ہے۔ ہاں، اہل علم کا اختلاف ہے، تو اس میں ہم حتمی طور پر کوئی جواب نہیں دے پائیں گے، لیکن خون کے دان کرنے میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ اہل علم کا فتویٰ ہے کہ ہم خون دان سکتے ہیں، چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو، کسی کو بھی دان دے سکتے ہیں، وہ توفیق۔ یہ ہمارا نمبر کھلا ہوا ہے 9817632608۔ اس پر آپ کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال کر سکتے ہیں، اور رول کے بارے میں ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لاک ڈاؤن کے بارے میں، کورونا وائرس کے بارے میں اگر کوئی پوزیٹو معاملہ ہو، کوئی یعنی مثبت باتیں اگر بیان کرنا چاہتے ہیں تو بہتر بات ہے، الحمدللہ۔ میرے ساتھیوں، دوستو، میں کہہ رہا تھا کہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ من آمن باللہ ورسولہ واقام الصلاۃ وصام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنہ، کہ جو شخص اللہ پر ایمان لایا اور اس کے رسول پر ایمان لایا اور نماز قائم کیا، رمضان کے روزے رکھا، تو اللہ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ اللہ پر حق ہے کہ اس کو جنت میں داخل کرے۔ دیکھیے کتنی بہترین اور اچھی حدیث ہے۔ توحید ہماری صحیح ہو، اطاعت رسول ہماری صحیح ہو، نماز ہماری صحیح ہو، رمضان کے روزے ہمارے درست ہوں، تو اللہ کو تعالیٰ اپنے فضل، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ تو میرے بھائیو، تو یہ رمضان کا مہینہ قرآن کا بھی مہینہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ارشاد، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن
هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. کوئی بھائی لائن پر ہیں؟ تو شہر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، سورہ البقرہ 185۔ ماہ رمضان وہ ہے جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا جو لوگوں کے ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی اور حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ مذکورہ آیت کریمہ میں سارے مہینوں کے مابین ماہ رمضان کی تعریف کر رہا ہے کہ اللہ نے اس مبارک مہینہ کو قرآن کریم نزول کے لیے خاص فرمایا۔ ہیلو، کوئی بھائی لائن پر ہیں؟ ہیلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، اجتماعی دعا کے بارے میں کچھ باتیں بتائیے، جائز ہے یا ناجائز ہے؟ جمعہ کے اپنے افطار نکالنے کے مساجد میں اہل حدیث کے مساجد میں ہوتا ہے، پہلے آپ اپنا نام بتائیے۔ پڑھنے کے بعد دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں ساتھ میں مل کر، اور اس کے ساتھ مقتدی آمین کہتے ہیں۔ آپ نام بتائیے، کون ہے؟ کوئی بھائی تھے جنہوں نے کہا اجتماعی دعا، انہوں نے ہم سوال کیا کہ اجتماعی دعا جائز ہے، لیکن اس کے لیے اوقات کی تعین ہونی چاہیے۔ جیسے جمعہ کے خطبہ کے بعد جو امام دعا کرتا ہے تو سامعین آمین آمین کہتا ہے، اسی طریقے سے کسوف، چاند گرہن اور سورج گرہن کے خطبہ کے بعد دعا کرتا ہے تو وہ بھی اجتماعی دعا ہے، اس میں امام دعا کر سارے لوگ آمین کہتے ہیں۔ اسی طریقے سے عید کی نماز، عیدین کی نماز کے خطبہ کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ امام دعا کرتا اور سارے لوگ آمین کہتے ہیں، اجتماعی دعا ہے، آپ تعین کرنا چاہیے۔ ممکن ہے کہ اس بھائی کی مراد کہ فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرنا جائز ہے کہ نہیں جائز۔ اگر یہ مراد ہے ان کی ہے کہ فرض نماز کے بعد دعا کرنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے۔ فرض نماز کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنا کہ امام ہی دعا کرے گا تبھی مقتدی دعا کریں گے، ایسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، بلکہ ہم امام کی اقتداء صرف اللہ اکبر جو تکبیر تحریمہ ہے وہاں سے لے کر السلام علیکم تک ہی صرف ہمارے اوپر امام کی اقتداء واجب ہے۔ اس کے بعد ہر مقتدی آزاد ہے، وہ چاہے وہ تسبیح و تحلیل ہے، چاہے اللہ کے حضور دعا کرے، چاہے وہ اٹھ کر کے سنتیں پڑھیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کوئی بات کی بات نہیں ہے۔ لیکن کبھی اگر کوئی معاملہ طاری آ جائے، کوئی ایمرجنسی آ جائے، مثال کے طور پر کوئی بیمار پڑ جائے اور کہ امام صاحب ہمارے بیماری کے لیے بیمار کے دعا کر دیں، تو اس وقت امام صاحب اعلان کرے کہ بھائی فلاں آدمی بیمار ہے، سارے لوگ مل کر ان کے لیے دعا کریں، تو ایسا کرنا درست ہے۔ اسی طریقے سے ابھی یہ عالمی وبا کورونا ہمارے سر پر مسلط ہے، اس کے دور کرنے کے لیے اگر امام صاحب کہیں لوگوں سے کہ ہم اس کو دور کرنے کے لیے اجتماعی دعا کرنا چاہتے ہیں، سارے لوگ اس میں شریک ہوں، تو کوئی مشکل کی بات نہیں انشاءاللہ تعالی۔ لیکن اس کو ایک عادت بنا لے اور واجب بنا لے کہ نہیں دعا کریں تبھی ہماری نماز ہوگی، نہیں تو نہیں، تو یہ تو صریح بدعت ہو جائے گی، اور اس کا کوئی ثبوت قرون اولیٰ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں نہیں۔ دعا کرنا صرف اور صرف۔ ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ نماز کے بعد دعا کرنے کے لیے مار کرتے ہیں، اصل ہونا چاہیے کہ نماز کے اندر دعا کرنی چاہیے۔ سجدہ کی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت زیادہ مقبول ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا الرُّكُوعُ فَعَظِّمُوا فِيهِ رَبَّكُمْ أَمَّا السُّجُودُ فَأَكْثِرُوا فِيهِ الدُّعَاءَ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ، کہ
रुकू में अपने रब की ताजीम बयान करो, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते हैं, और सुजूद के सजदा में ज्यादा से ज्यादा दुआएं करो कि मुमकिन है अल्लाह तबारक ताला तुम्हारी दुआओं को कबूल कर दे। फ़क़ामिनुन अन युस्तजाब लहु, मुमकिन है कि अल्लाह तुम्हारी दुआ को कबूल करे। एक और हदीस में है कि अल्लाह के सबसे ज्यादा नजदीक बंदा कब होता है, जबकि वो सजदा के हालत में होता है। तो सजदा की हालत में जब आदमी रहता है और वो अल्लाह को ज्यादा करीब होता है, तो कुर्बत की हालत में अगर हम अल्लाह से दुआ करें तो कितनी बेहतरीन बात है। इसी तरीके से सलाम फिरने से पहले तहियात और दरूद पढ़ने के बाद हमें चाहिए कि हम आम दुआ करें, जैसे कि चारों चीज़ों से अल्लाह की पनाह मांगते हैं, जहन्नम से, कब्र के अजाब से, मसीह दज्जाल वगैरह से। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं अल्लाह इन्नी ज़लमतु नफ्सी। के बाद हम जो दुआ मांगे कर सकते हैं, जो दुआ चाहें हम कर सकते हैं, मांग सकते हैं। तो इस तरीके से सलाम फेरने से पहले हम दुआएं करें तो ये दुआ अल्लाह को ज्यादा मकबूल होती है। सलाम फेरने के बाद अल्लाह से नाता रिश्ता टूट गया, अब ताल्लुक टूट गया, फिर अब दुआ करके में क्या फायदा हुआ। इसकी एक मिसाल हम हमेशा देते हैं लोगों को कि अगर कोई आदमी दान, अभी लॉकडाउन में बहुत सारे गरीब परेशान हाल हैं, तो अगर हम 4 आदमी मिल करके उन गरीबों के लिए कलेक्शन के लिए गए, चंदा करने के लिए गए किसी मालदार के पास, हम चारों ने उनकी खूब तारीफ की कि आप दाता हैं, आप ये हैं, आप गरीबों की मदद करने वाले हैं, और उसी बीच में हमने तलब नहीं बल्कि 10 मिनट फिर बीच में वक्फा कर लिया, और वक्फा करने के बाद तब हम कह रहे हैं आप हमको दीजिए फलां चीज, हम गरीबों में बांटेंगे। तो ये एक अच्छी बात नहीं होती है, तसलसल टूट जाता है। तो इसलिए हमें नमाज की हालत में की गई दुआएं ज्यादा मकबूल होती हैं, उन्हीं में करना चाहिए, या जिन जगहों पे इज्तिमाई दुआ क्या सबूत और प्रमाण है, दलील है, उन्हीं जगहों पे हमें करना चाहिए। अल्लाह तौफीक। मेरे मोहतरम साथियों, बुजुर्गों, दोस्तों, लाइन खुली हुई है और आप ये सुन सकते हैं, सवालात कर सकते हैं। हाँ, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। शेख, मेरा एक सवाल है, जुमे का नमाज घर में अदा करना कैसा जमात के साथ? आप कौन भाई हैं जी? नाम मोहम्मद सगीर, दुबई से। मोहम्मद सगीर, दुबई से, माशाअल्लाह। माशाअल्लाह। कैसा है वहाँ के हालात कैसे हैं? सर सही है, मिला चल रहा है अच्छा खासा। हाँ भी रहें, अल्लाह ताला आप लोगों को बाबरकत रखे, खुश रखे और मुसीबत से दूर रखे। देखिए, ये लॉकडाउन है और सारी दुनिया की हुकूमतों का फरमान है, हर जगह मसाजिद और मंदिरें बंद हैं। तो जुमा में चूंकि लोग कसरत से होते हैं, भीड़ भाड़ होती है, और ये बीमारी ज्यादा भीड़ भाड़ होने ही से होती है, इसलिए लॉकडाउन में हुकूमत के फरमान की कदर करते हुए, उसका मान रखते हुए हमें सारी नमाजें अपने घर में ही पढ़ना चाहिए। और की बात रही तो अहले इल्म का फतवा है कि जुमा की नमाज न पढ़ के हम ज़ोहर की नमाज घर में पढ़ें, अपने सारे बाल बच्चों को इकट्ठा करके और वह जमात के साथ जुमा की नमाज पढ़ें। बल्कि सारे जो नमाजें हैं, अभी तरावी की नमाज हैं, हम सारे बाल बच्चे मिल करके तरावी की नमाज हम जमात के साथ पढ़ें, घर की छत पे पढ़ें, अंदर पढ़ें, कहीं पढ़ें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये मुसीबत हमेशा नहीं रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला बड़ा रहीम व करीम है और अल्लाह ताला इस मुसीबत को टाल देगा इंशाअल्लाह ताला। तो मोहम्मद सगीर साहब, दुबई से आपका सवाल आया, दिल खुश हुआ, इतनी दूर हमें सुन रहे हैं आप, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी खुशी की बात है और आपका स्वागत है इसमें। हमेशा आप सवाल करते रहें, हर जुमेरात के दिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये प्रोग्राम दिया जाएगा, और जब हम रेडियो में जाएंगे और वहाँ बैठेंगे तब फिर हम वहाँ लाइव देंगे फेस पर, तो और भी मजीद सवालात आएंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला।
تو میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ کے لیے لائن کھلی ہوئی ہے اور آپ اس میں سوالات کر سکتے ہیں اور اپنا جواب پا سکتے ہیں۔ دیکھیے، یہ وبا دسمبر سے ہمارے سامنے آئی ہوئی ہے اور ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں گڑیا جاری کریں، توبہ استغفار کریں، اس لیے کہ استغفار اور توبہ ایک بہت بڑا ہتھیار ہے جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا غصہ اور غضب ہوتا ہے۔ ہر آدمی چاہے وہ جس دھرم سے بھی تعلق رکھتا ہو، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، پرشت کرے اور پاپوں کو چھوڑیں، غریب اور مسکینوں کی مدد کریں، سہیوگ کریں اور غریبوں پر ظلم کرنے سے دور رہیں۔ یہ جو بیماری اور یہ وبا آئی ہے، اکثر اسی پر کہ اکثر جگہوں پہ دیکھا گیا ہے کہ بڑے لوگ چھوٹے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، انیائی کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں، خون بہاتے ہیں۔ تو کسی کا حق خون بہانا، کسی پر ظلم کرنا، کسی کو بھوکے رکھنا، تو یہ ساری چیزیں کسی بھی دھرم میں، کسی بھی شریعت میں جائز نہیں ہے، منع ہے۔ اس سے خالق دو عالم اور اللہ تبارک تعالیٰ کو غصہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ کو بڑی ناراضگی آتی ہے۔ اور یہ چھوٹا سا جو وائرس ہے جس کو ہم دیکھ نہیں پا رہے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے لشکروں میں سے ایک لشکر ہے، تاکہ ہمارے بندے دنیا سدھرے اور اپنے گناہوں کا پراشچت کرے۔ تو میرے محترم ساتھیوں، میرے پاس وقت بہت کم ہے، اگر آپ چاہتے ہیں تو یہ 2-3 منٹ میں اپنے سوال کا جواب حاصل کر سکتے ہیں۔ تو میرے دوستوں، بزرگوں، ماہ رمضان کے روزے ہمارے گناہوں کے لیے کفارہ ہیں، ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ الصلوات الخمس والجمعہ الی الجمعہ ورمضان الی رمضان مکفرات ما بینہن اذا اجتنبت الکبائر، کہ 5 وقت کی نمازیں ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک اور رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، ان کے مابین گناہ ہونے والے سارے سب کفارہ ہیں، بشرطے کہ کبیرہ گناہوں دور رہا ہو۔ کبیرہ گناہ کے لیے سچی اور خالص توبہ کرنا ضروری ہے، خالص توبہ کرنا ضروری ہے۔ میرے بھائیو، یہ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، لاک ڈاؤن حکومت کی طرف سے ہے، اس میں ہمارے بہت سارے پڑوسی جن کو کھانا میسر نہیں ہے، جو ڈیلی کا مزدوری کرنے والے ہیں، ان کا ہم خیال رکھیں۔ آج ہم روزے میں بھوک محسوس کر رہے ہیں، وہ ہمارے بیچارے پڑوسی، ہمارے بیچارے بھائی جو ہے ہمیشہ بھوکے رہتے ہیں، ان کا خیال ہم رکھیں، اپنے کھانے پینے میں ان کو شریک رکھیں، ان کے گھر کچھ بھیجا دیا کریں، اور اگر ہو سکے تو گاؤں والے 1 کلو 8 کلو چاول دال وغیرہ نکال کر کے ان یومیہ مزدور دہاڑی کرنے والے کے لیے کو سہیوگ کریں، تو اسی میں ہمارے اور آپ کے لیے بھلائی ہے۔ یہ لاک ڈاؤن ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے بھی ہے کہ انسان کیسے سیدھا راستہ اختیار کر سکتا ہے۔ میرے محترم ساتھیوں، بزرگوں، وقت بہت قریب ہے اور میں آپ لوگوں سے جدا ہو جاؤں گا، اس لیے آپ جتنے جلد ہو سکیں آپ اپنی باتیں، اب 1 سے 2 منٹ باقی ہے ہمارے پاس۔ آج ہمارے اس پروگرام میں شریک ہوئے اور سوالات کیے وہ شیگھریا سے مولانا شفیع الرحمان صاحب، دھنوجی کٹیا سے لیاقت صاحب، اور ایک نامعلوم بھائی نے سوال کیا، اور دبئی سے محمد صغیر صاحب نے سوال کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ ان لوگوں کے روزی روٹی میں عطا فرما، ان لوگوں کو ہر مصیبت و آفات سے محفوظ رکھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ شروع آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ مشارکین کی تعداد بڑھے گی، سننے والے کی تعداد بڑھے گی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اب میں اپنی بات یہی ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، تراویح قبول فرمائیں۔ اے اللہ، جو دنیا میں ابھی یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، یہ وبا پھیلی ہوئی ہے، یہ وائرس پھیلا ہوا ہے، اے اللہ اس مصیبت سے دنیا والوں کو تو مکتی دے، نجات دے۔ اے اللہ، جو بھائی ہمارے پریشان حال ہیں، جو بھوکے ہیں، پریشان ہیں، اللہ ان کے کھانے پینے کا جگاڑ پیدا فرما دے۔
اے اللہ جو ہم محنت کر رہے ہیں اللہ اس محنت کو تو قبول فرما، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی نبی والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر 2-3 نظم سنجے بھائی اگر بیان کر دیں تو اچھی بات ہے۔ ان لوگوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو اسٹوڈیو میں بیٹھ کر سے ہاں کنٹیکٹ کیا اور اپنے گھر میں بیٹھ آپ لوگوں کو لائیو پروگرام دے رہے ہیں۔ تو جو ہمارے بھائی اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی عطا فرمائے۔ تو اگر وقت ہے تو 2-3 اشعار سنتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اکبر اللہ